پاکستان تحریک انصاف جس کو اسٹریٹ پاور کے اوپر بڑا ان کا ناز ہے، مان ہے کہ ان کی بڑی اسٹرینگتھ ہے، وہ احتجاج سے، جلسوں سے، جلوس سے حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ پنجاب کا بھی ہم نے سوال بھی کرنا تھا شفیع جان صاحب سے، اگر ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوتا ہے، کہ 2 مئی کا لاہور کا جلسہ انہوں نے کیوں منسوخ کیا ہے اور اپنے ہی پروونشل ہیڈ کوارٹر کے آس پاس انہوں نے اپنے صوبے کے اندر ہی انہوں نے اب 6 کو مانسہرہ کے اندر ایک جلسے کا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو کیا ان کی جو اسٹریٹ پاور ہے، جو ان کی فالوئنگ ہے، اور وہ تو کہتے ہیں کہ بس سب لوگ بڑا چاہت رکھتے ہیں، تو پھر وہ جو فیکٹر ہے کیا امپیکٹ نہیں کریٹ کر پا رہا؟ کہاں بھٹی صاحب، آپ نے پہلے بھی جلسے جلوس ہوئے، بانی پی ٹی نے خود کالیں دی، اس کے بعد بھی جو کالیں جتنی بھی دی، علی مین گنڈا پور صاحب نے دی، ساری قوت تو خیبر پختونخوا سے آئی. اس وقت پنجاب سے لوگ باہر نہیں نکلے. آج بھی ان کی قوت، جو ان کے ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں ان کی قوت ہے موجود ہے، وہ تو پختونخوا ہے. باقی تو نام ہے پنجاب میں نظر آتی ہے، شفیع جان صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا، بلوچستان میں نظر آتی ہے. جی شفیع صاحب آپ اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کیجئے تو پھر میں نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھوں گا. جی، اس حکومت کی مہربانی ہے کہ اب تو یہاں پہ بجلی کا ملنا ہے وہ محال بن گیا ہے، لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے، اور ان کی اتنی نااہلی ہے، نکمی ہے کہ ان کا جو وفاقی وزیر پانی و بجلی ہے اس نے ہاتھ کڑے کر اس کے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شہر اقتدار میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کہیں سے ڈیل کی آفر یا کسی بیک ڈور رابطے کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. میں سختی سے اس بات کی تردید کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس حکومت نے ایک دفعہ پھر جیل مینول کی خلاف ورزی کی اور رات کے اندھیرے میں عمران خان صاحب کو پمز لے کے آئے. اس پمز میں جہاں ان کا علاج ممکن ہی نہیں ہے، وہاں پہ ریٹینا کا اسپیشلسٹ موجود نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو جو ایشو ہے وہ ریٹینا کے اسپیشلسٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے. نہ فیملی کو بتایا گیا، نہ لیڈرشپ کو بتایا گیا، نہ ان کی ذاتی ڈاکٹر کو بتایا گیا. رات کے اندھیرے میں یہ 4تھی دفعہ واردات کر رہے ہیں اور سیم ایپیسوڈ کو ریپیٹ کیا گیا جس ایپیسوڈ پہ تحریک انصاف سراپا احتجاج ہے. ٹھیک، تو شفیع جان صاحب پھر اب کیا اسٹریٹجی ہے بانی پی ٹی اے کی رہائی کے لیے؟ پارٹی کے اندر کیا کنسنسس ہے کس پوائنٹ کے اوپر؟ چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ گرمیاں ہیں، 3-4 ماہ تک انتظار کیا جائے، لیکن خیبر پختونخوا کی قیادت وہ کچھ ڈیفرنٹ انداز میں سوچ رہی ہے. تو اس وقت کیا آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے بانی پی ٹی اے کی رہائی کے لیے؟ کہ پہلی بات یہ ہے کہ تحریک کے حوالے سے ذمہ داری جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب نے ہی دی ہوئی ہے. وہ اس وقت لیڈر آف اپوزیشن ہے اور تحریک انصاف کی مدد کی وجہ سے وہ تحریک اپوزیشن کے لیڈر بنے. عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا، اس کے بعد تحریک انصاف کے MNAs ان کو ووٹ دیا. پھر 5 مہینے اس فیصلے کے ساتھ ہم سٹک رہے. پھر افریدی صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کی، CM سہیل افریدی صاحب نے، اور اس کے پریشر میں ان کا نوٹیفیکیشن ہوا. عمران خان صاحب نے خود یہ ذمہ داری اچکزئی صاحب کو دی ہوئی ہے. وہ تحریک کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی. جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے، جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے، جہاں تک سہیل افریدی صاحب کی بات ہے، تو تیاری جو ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ افریدی صاحب کے کندھوں پہ اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری کو ڈالا گیا، اور جس احسن طریقے سے انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کیا وہ مثالی تھا. سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن آپ کے سامنے تھی. بلوچستان میں جلسہ کیا گیا، کشمیر مظفر آباد گئے، وہاں پہ اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کیا. مردان کا جلسہ آپ کے سامنے ہے. پھر رہائی فورس پہ کام ہو رہا ہے، اس کی ممبرشپ جو ہے بالکل بڑی تیزی سے جاری ہے. پھر اس وقت ہماری جو لیڈرشپ ہے، صوبائی لیڈرشپ ہو یا پھر مرکزی لیڈرشپ ہو، وہ بھی کچھ چیزوں کو اخذ کر رہے ہیں، اور ایک سوچ اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اس بار جو بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہو. اس کے لیے بھرپور پلاننگ ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس بھی غلطی کی گنجائش نہیں. بالکل ٹھیک، بھرپور پلاننگ ہو رہی ہے. لیکن شفیع صاحب آخری کویسچن کرنا چاہوں گا آپ سے، کچھ باتیں پارٹی کے اندر بھی ہو رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کو تبدیل کیا جا رہا ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، اور شاید ایک سرپرائز ملے اور علی مین گنڈا پور صاحب دوبارہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر براجمان ہو جائیں. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیے، ہم سب کو اس بات کے بارے میں یہ چیز ہمیں ذہن نشین کرنی ہوگی کہ فیصلے کی قوت جو ہے تحریک انصاف میں وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. علی امین صاحب کو جب نامزد کیا گیا تو عمران خان صاحب نے نامزد کیا تھا. پھر جب ان کو اپنے عہدے سے ہٹایا تو عمران خان صاحب نے ہٹایا اور انہوں نے استعفیٰ دیا بڑے گریس کے ساتھ. سہیل افریدی صاحب کو نامینیٹ عمران خان صاحب نے کیا. جب عمران خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا، پھر آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس 38 MPs کے ایفیڈیوٹ پڑے ہیں اور فارورڈ بلاک بن گیا ہے، علی امین استعفیٰ نہیں دیں گے. تمام تھیوریز. تو عمران خان صاحب سہیل افریدی سے مطمئن ہیں ابھی تک؟ اگر آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو میں آپ کو بڑا کلیئر وقت کی کمی ہے کیونکہ لائیو شو ہے، وقت کی کمی ہے، اس لیے میں نے کہا آپ سے چلیں آخری کویسچن کر لیا جائے. تو تحریک انصاف میں جو فیصلے کی قوت ہے وہ عمران خان ہے.
عمران خان صاحب جو فیصلہ کریں گے اسے من و ان تسلیم کیا جائے گا. سہیل آفریدی صاحب پہ بھرپور اعتماد ہے. عمران خان صاحب کو آخری ملاقات جو سلمان صفدر صاحب کی ہوئی تھی عمران خان صاحب سے, تو اس ملاقات میں آفریدی صاحب کو شاباش دی گئی, ان کی گورننس کو سراہا گیا, ان کی پرفارمنس کو سراہا گیا. بھرپور اعتماد ہے. ایسی کوئی فیصلہ اس وقت آن کارڈز نہیں ہے, لیکن فیصلے کی قوت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. فیصلے کو عمران خان صاحب کا جب وہ چاہیں گے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تبدیل کر سکتے ہیں.